اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں فرمایا، میں واحد معبود ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، مجھے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہی ہے، کون ہے جو مجھ سے بنا اجازت کسی کی سفارش کرے؟ میں اگلے پچھلے تمام حالات کو جانتا ہوں، کوئی شخص علم کی اتنی ہی جانکاری لے سکتا ہے جتنا میں چاہوں، میرا اقتدار تمام آسمانوں اور زمین پر قائم ہے اور نہ میں ان کی نگرانی کرتے ہوئے تھکتا ہوں، کیونکہ میں ہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، نفرت نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ حضرت بلال اذان دے رہے تھے، حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت بلال نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے اور اپنی آنکھوں سے لگائے۔ جیسے ہی انہوں نے انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اذان مکمل ہونے کے بعد سرکار نے کہا، لوگوں، آج میرے ابو بکر نے جو نیا کام کیا ہے تم نے دیکھا؟ سب نے کہا، جی سرکار، دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں، اذان میں میرا نام سن کر جو ایسا کرے گا اس کو میں شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ! میرا ایمان کہتا ہے کہ آج بھی کوئی نبی کے عشق میں انگوٹھے کو چوم کر اگر آنکھوں سے لگاتا ہے تو بے شک پیارے نبی پاک شفاعت کی وعدے کو وہ طے کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پوشیدہ شرک ہے جو یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی اور انسان اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن سب کو راضی کروائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے لیے فارش کرنے آئے گا، قرآن کہے گا، اے اللہ میرے پڑھنے والے سے راضی ہو جا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے دروازے چڑھتا جا، اور اس کے ہر آیت پڑھنے کے بدلے اس کی نیکی ایک نیکی بڑھتی ہی جائے گی۔ اسلام میں ماں کا مرتبہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ میرے اچھے برتاؤ کا سب سے ادھک حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی بار پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ ماں کا مرتبہ اتنا اونچا ہونے کے بعد بھی اسلام کے ماننے والوں کے کئی گھروں میں آج بھی ماں روتی ہوئی پائی جاتی ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔